آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ۔ میں پوری آیت نہیں پڑھوں گی، وَاتَّبَعُوا سے لے کے آپ اینڈ تک، یعلمون تک ہے۔ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو ہم کتاب کر رہے ہیں جن جادو اور اس کا علاج، ہم چاہتے ہیں کہ اپنا علاج خود کرے، کیونکہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ نظر بد، جادو، جن، کوئی بھی چیز بھی ہو سکتی، کسی کو بھی بیویزڈ ہو سکتے، لیکن کیا ہم اپنا علاج خود کر سکتے؟ ہاں الحمدللہ کر سکتے۔ لیکن ہم آج کا جو چیپٹر دیکھ رہے ہیں اس میں جو ڈیفرنٹ دلائل ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ جو بھیجے ہوئے تھے وہ باتیں بتاتے تھے جو سلیمان علیہ السلام، جو سلطنت تھی، آپ کی سلطنت تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطان نے کفر کیا تھا، اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے۔ جو دو فرشتے بھیجے گئے تھے بابل میں، ہاروت و ماروت، دو فرشتوں کو اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی چیز کے بارے میں بھی بتاتے، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیتے کہ جادو سیکھنا، اس کو عمل کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ اس کے آگے بڑھ جاتے اور کرتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، اس لیے کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے انسان اس کی بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان نفرت پیدا کرتا تھا، اور وہ اس جادو کے ذریعے سے اللہ کے پرمیشن سے ہی نقصان پہنچاتے تھے۔ تو دیکھیے یہ جو جن، جادو، نظر بد، یہ جو سارے چیزیں ہیں اللہ کے اذن سے ہی تو یہ پاسبل ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہی پروٹیکٹ کرنے والا ہے، کہ نقصان وہ اور نفع اللہ ہی دینے والا ہے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ بہت ہی برا شر تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس بات کو سمجھتے، کیونکہ یہ جو عمل کر رہے تھے یہ عمل شیطان ہے، یہ خراب عمل ہے۔ اور پھر آگے بتایا جاتا ہے، سورۃ یونس کی آیت ہے، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب حق تمہارے پاس آ گیا تو کیا تم اس جادو کہتے ہوئے کیا جادو کرتے ہو کبھی، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم الساحر ھذا ولا یفلح الساحرون۔ بتایا گیا کہ ساحر جو جادوگر ہے وہ نیور، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر آیت نمبر آگے بھی بیان کی جا رہی ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ سحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق الحق الحق بکلمات ولو کرہ المجرمون۔ دیکھیے یہ جو آیتیں میں مینشن کر رہی ہوں یہ دلیل بھی ہے، اور یہ آیتیں پڑھ کر رقیہ بھی کی جاتی ہے۔ جب انہوں نے اپنے رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو بھی پیش کیا ہے جادو ہے، یقیناً اللہ سے ابھی بھی پناہ مانگو، اور بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی پاک کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی کامیابی دینے والا ہے۔ اللہ اپنے حکم سے حق کو ثابت کر دے گا اور کھلا کر دے گا، چاہے مجرمین ایسے نہ چاہتے ہو۔ تو جب یہ کرتب بتائے تھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، تو یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے پرمیشن سے بتائے تھے، اور بتایا گیا کہ یہ جو بھی جادوگر جادو کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آگے جا کے ہم دیکھتے کہ کس طرح وہ لوگ ایمان لا لیے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی بھی آیتیں ہیں جس میں بیان کیا جا رہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکے اور کرتب بتائے تو ایون موسیٰ علیہ السلام got scared،
لیکن اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں قلنا لا تخف، تم مت ڈرو، انک انت الاعلی، کہ تم ہی غالب آؤ گے، وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح تسلی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتائے کہ ڈو دس ڈو دس ڈو دس، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ ہم نے کہا آپ ڈریے نہیں، بے شک آپ غالب رہیں گے، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے لاٹھی ہے وہ پھینکیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دے رہے، اسے زمین پر ڈال دیجئے، وہ ان کے تمام بناوٹی سانپوں کو، ہر قسم کا جو بھی تھا جو جادو سے پیدا ہوا تھا، وہ ساروں کو کیا ہوا، ایک بڑا جائجنٹک اژدہا تھا، پوروں کو کھا لیا۔ انہوں نے جو بنایا تھا وہ ایک جادوگر مکر اور فریب تھا، اور وہ سارا ختم ہو گیا، اور اللہ ہی کامیابی دینے والا ہے۔ سورہ اعراف کے بھی آیتیں ہیں، اور اس میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے، أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون۔ اور ہم نے موسیٰ کو کرتب جو بتا رہے، وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتائے کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے پریشان ہونے لگے، بس حق ثابت ہو گیا، کیونکہ وہ ایک بڑا سا اژدہا بن گیا، اور یہ سارے چنانچہ وہ سب وہاں مغلوب ہو گئے، اور ذلت و رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو کیونکہ جب صحیح بات آتی، حق کی بات آتی، تو لوگوں کو یقین ہو جاتا، تو جیسے ہی جادوگر دیکھے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی معجزہ ہے، فَغُلِبَ هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ جیسے ہی جادوگر محسوس کرے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو سارے جادوگر کیا ہوا، سجدے میں گر پڑے، اور کیا کہنے لگے، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم ایمان لائے رب العالمین پہ، اور وہ کون ہے رب، ربی موسیٰ و ہارون، رب ہے وہ موسیٰ اور ہارون کا۔ تو کس قدر دیکھیے اسلامک مونیتھزم، ایمان لائے، اللہ کو ایک ماننا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب انسان مسلمان بن جاتا تو شرک نہیں کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اور پھر آگے فرمایا گیا ہے سورۃ الفلق، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، اور رات کی برائی سے، جب اس کے بھیانک رات سے، مطلب رات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیڑے مکوڑے، شیاطین، چوری اور داخل ہوتا ہے، اور ان جادوگروں عورتوں سے جو دھاگے میں پھونکے مارتے ہیں۔ اب یہ جادوگر عورتیں بھی ہو سکتے، مرد بھی ہو سکتے، جو دھاگوں میں گرے باندھ کے جادو کرتے، کیونکہ یہ کیا ہے، امام قرطبی فرماتے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ کیا ہے کہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جادوگر عورتیں جو دھاگوں کے گرے بنا کر ان پر دم کرتے ہیں اور پھونکے مارتے ہیں۔ اور حافظ بن کثیر کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں یہ اکثر جو جادو کرنے کے عورتیں ہوتے ہیں، اور یہ جادو کرتے ہوئے اس کے اندر پھونکے مار کے اس کو، جس کو نقصان پہنچانا چاہتے اس کو نقصان پہنچاتے۔ پھر بات وہی ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند دلائل بھی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ قبیلے بنو نذیر کے ایک تھا ٹرائب میں، وہاں پر ایک شخص نے جیسے ہی لبید بن الاسم کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے باتیں بھولنے لگے، لیکن وہی نہیں بھولتے تھے، جو قرآن کی آیتیں کبھی نہیں بھولتے تھے، اور چنانچہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ وہ کام نہیں کرتے تھے۔ یہ معاملہ ایسا چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک دن ایک رات میرے پاس آئے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اس کے بعد مجھے فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اور میرے پاس 2 آدمی آئے، جن میں سے ایک میرے سر کے طرف بیٹھا اور دوسرے میرے پاؤں کے طرف بیٹھ گیا، اور ایک نے دوسرے کو۔ تو یہاں پر کس طرح ان لوگ آ کے کیور کرے، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے، تو اس پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید بن سامی نے کیا ہے۔ کس چیز سے کیا ہے؟ تو کنگھی میں بالوں کو بتایا گیا ہے، اور یہ کھجور کے خوشوں کی غلاف میں جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے، مطلب یہ جب کوم کر کے بال، جب ہم کوم کر کے رکھ دیتے تو اس میں کیا رہتے؟ ہیئر اٹکے ہوئے رہتے، تو ان کے پاس ایک سرونٹ تھا، وہ لے کے جا کے وہ ہیئر کو دے دیا تو پھر اس نے جادو کر دیا، اور پھر وہ کنویں میں، ایک کنواں تھا جو دروان کر کے اس میں ڈال دی عائشہ، اس کے پانی انتہائی سرخ رنگ کا ہو گیا تھا۔ تو وہ کنویں کا پانی کیسا ہو گیا تھا معلوم؟ کبھی آپ مہندی بھگائے با سے آپ دیکھیں جو حنا بولتے، کیسا اورنجش ریڈ کلر، تو وہ اورنجش ریڈ کلر ہو گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اور ایسے جیسے کہ شیطان کے سر، یعنی انتہائی بد شکل تھا، مطلب اندر جو کنویں میں پانی بھی ویسا ہو گیا، اور اندر جو کنویں کے اندر شیطانی جیسے بد شکلیں کیسے رہتے ویسے انتہائی۔ اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جادو جو کنویں سے نکلا نہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے، مطلب آپ کو جو کیور ہو گیا، جو شخص نے یہ جادو کیا تھا، پھر آپ نے وہ بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس کے جو بات سے فساد ہوتا، میں وہ بات کیوں بیان کروں؟ کیونکہ یہ چیز کیا ہوئی تھی کہ ایک جیلس ہو کے جوئش پرسن ان کے اوپر جادو کیا تھا، آپ کے بال مبارک لے کے، لیکن جو قرآن کی وحی آتی تھی وہ پوری آپ کو یاد رہتی تھی، صحیح طریقے سے بیان کرتے تھے، لیکن اس سے یہ واقعے سے، یہ حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ جادو ہو سکتا۔ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، اتنے رائچیس تھے، پاک صاف رہتے تھے، تو کسی پہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ یہودی، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، یہاں پر حدیث کے بعد یہ لکھے ہوا ہے کہ ان کے پر لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دور، کیونکہ وہ غلط کاموں میں تھے۔ اور یہ جو لبید بن عاصم تھا، جو ان میں سے سب سے بڑا جادوگر تھا، اس کے سامنے یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو جو اس نے کیا تھا، بہت ہی خراب قسم کا جادو کیا تھا، اور یہ اس نے خراب حرکتیں کرتا تھا اور یہ چیزیں جو بیان کی گئے ہیں، اس میں اور بھی بہت سارے گہرائی کے باتیں ہیں، جس میں یہی معلوم ہوتا کہ جب جادوگر جادو کرتے کسی حد تک بھی پہنچتے، اور اس کا مین روٹ کاز کیا رہتا؟ حسد۔ تو اس سے ہم بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروٹیکشن میں رکھے۔ انشاءاللہ ہم پھر اس کا نیکسٹ کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ Thanks for joining us.